بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ ٹیٹو بنانا کیسا ہے، کیا ٹیٹو بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں اس حوالے سے یہ ایک کتاب ہے مانی الاخبار، مانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 کے اوپر ایک روایت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ نامسا، منتمسا، واشرہ، مستوشرہ، واصلہ، مستوسلہ، واشمہ اور مستمشا کے معنی۔ اب یہ روایت جو ہے نا، میں اس کو ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن حیثم عجلی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا کہ احمد بن یحییٰ بن ذکریہ قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا کہ بکر بن عبداللہ بن عبید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا کہ تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے علی بن غراب سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ہے جعفرون میں سے بہتر، یعنی جعفر بن محمد علیہ السلام نے، آپ نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن حسین علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابو طالب سے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نامسا، منتمسا، واشرہ، مستوشرہ، واصلہ، مستوسلہ، وامشا اور مستوشمہ پر لعنت فرمائی ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ اب یہ کون لوگ ہیں، اس کی تشریح نیچے والی روایت کے اندر موجود ہے۔ علی بن غراب کہتا ہے کہ نامسا وہ عورت ہے جو چہرے کے بال کو کھیلے، منتمسا وہ عورت ہے جس کے ساتھ یہ والا کام ہو، واشرہ وہ عورت ہے کہ جو دوسری عورت کے دانتوں کو تیز کر کے ان کے درمیان فاصلہ ڈالتی ہے اور اسے دھار دار بناتی ہے، مستوشرہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ یہ کام ہو، واصلہ وہ عورت ہے جو کسی عورت کے بال دوسری عورت کے بالوں سے ملائے، مستوسلہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ ایسا کیا جائے، واشمہ، اب یہ غور سے سنیں، واشمہ وہ عورت ہے جو عورت کے ہاتھ یا بدن کے کسی حصے پر گودے، اور یہ گودنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس عورت کے ہاتھ یا اس کی ہتھیلی کی پشت یا بدن کے کسی اور حصے پر سوئی چبونا، یہاں تک کہ اس میں اثر انداز ہو جائے، پھر اسے سرما یا نورے سے پور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سبز ہو جاتی ہے، اور مستومشا وہ عورت ہے جس کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے۔ اب یہ جو واشما کی ڈیفینیشن بیان کی نا، واشما اصل میں ٹیٹو بنانا ہے۔ اس کو ہم آج کل کی انگلش زبان میں، ماڈرن زبان میں اس کو ٹیٹو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو واشما کہتے تھے۔ یعنی واشما وہ عورت ہے جو ٹیٹو بناتی ہے، اور مستونشا وہ عورت ہے جس کا اوپر ٹیٹو بنایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوئیوں کو چبو چبو کر کھال کے اندر انسان کے جسم میں، ہاتھ میں، چہرے میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں سوئیوں کو چبونے کے بعد وہ ایک گیپ سا بن جاتا ہے، اور اس گیپ کو پھر سرمے سے یا کسی رنگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایسے لوگوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں، ٹیٹو میں کرتے کیا ہے اور ان کے اوپر لعنت کیوں کی گئی ہے؟ ٹیٹو میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہماری سکن ہے، کھال جو ہے ہماری، اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں۔ اوپر والی لیئر کو کہتے ہیں ڈرمس، نیچے والی لیئر کو کہتے ہیں ایپیڈرمس۔ جو اوپر والی لیئر ہے ڈرمس، اس کو جو ہے اس سوئی کے ساتھ اس کے اندر سوراخ کیے جاتے ہیں، اور سوراخ کر کے ایپیڈرمس تک پہنچا جاتا ہے، اور ایپیڈرمس جو ہے اس کو پھر کلر سے فل کر دیا جاتا ہے، کسی بھی کلر سے اس کو، نیلا، پیلا، سرخ رنگ کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، اس کو فل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اب جو وضو کرنا ہے یا جو غسل جنابت کرنا ہے، اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ آپ کی جو کھال ہے، اوپر جو اسکن ہے آپ کی، یعنی اوپر والے جو پورشن ہوتا ہے کھال کا، اسے ڈرمس کہتے ہیں، وہ سب کی سب تر ہو جائے، گیلی ہو جائے، وہ سب کی سب پانی سے دھل جائے۔ اب وہ ٹیٹو بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیٹو جب بنا رہے ہیں تو آپ نے ڈرمس جو لیئر ہے، اوپر والی جو اسکن کی لیئر ہے، اس کو ڈیمیج کر دیا، اس کو ختم کر دیا، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور نیچے جو ایپیڈرمس ہے اس کے اندر رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ تو جب ڈرمس لیئر رہے گی نہیں، کھال اوپر والی رہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر گیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایپیڈرمس ہے تو وہ ایپیڈرمس جو نیچے والی لیئر تھی، اس میں بھی تو آپ نے رنگ بھر دیا ہے، وہ جو رنگ بھر دیا ہے اس کی وجہ سے وہ کھال جو اصل اسکن ہے اس تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہ جو پانی ہے وہ اوپر جو کلر کیا ہوا ہے اس تک پہنچ کے اس کو تو وہ دھو دیتا ہے، لیکن جو اصل کھال ہے، جو اصل ڈرمس ہے یا ایپیڈرمس ہے، اس کو نہیں دھو پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شرعی حکم ہے وضو کا یا غسل جنابت کا، وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ چونکہ وہ پورا نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ آدمی، انسان جو ہے وہ نجس ہے تو نجس ہی رہ جاتا ہے، اور وضو کے بغیر ہی وہ باقی احکامات انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی، اور ٹیٹو بنانے والے اور بنوانے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ پرانے زمانے میں تو یہ کام صرف خواتین کیا کرتی تھی، اب تو مرد بھی کرنے لگے ہیں، یورپ وغیرہ میں تو یہ کام بہت کامن سا ہو گیا۔ پرانے زمانے میں صرف خواتین یہ کام کرتی تھی، وہ اس لیے کہ پرانے زمانے میں میک اپ کا، زینت کا کوئی سامان تو نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہ کلر سے جو ہے نا، مختلف کلرز کر کر کے ٹیٹو بنا بنا کے وہ اپنے زینت کا سامان کیا کرتی تھی، نقش و نگار بناتے تھے، پھول بناتے تھے، یا کچھ اس قسم کے کلر کر کے وہ اپنے لیے زینت کرتی تھی، میک اپ کرتی تھی۔ پرانے زمانے کا میک اپ یہی ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو بہت ساری نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، اب وہ لوگ، اب خواتین وہ استعمال کرنے لگی، تو اس لیے اس کی مذمت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو لہٰذا شرعی حکم ٹیٹو بنانے کے بارے میں یہی ہے کہ ٹیٹو بنانا جائز نہیں ہے۔
ٹیٹو بنانا حرام ہے. ٹیٹو بنانے والے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے لعنت کی ہے. لہٰذا مومن کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ ٹیٹو نہ بنایا کرے, کیونکہ اس سے نہ اس کا وضو ہو سکے گا ٹیٹو کی وجہ سے, اور نہ ہی وہ غسل جنابت ہو سکے گا. وہ نجس ہے تو نجس کا نجس رہ جائے گا, اور اگر وہ وضو کیا ہے اس نے تو چونکہ اسکن اس کی گیلی نہیں ہوئی ہے تو وہ شرعی احکامات جو ہے اس کے مثلا نماز پڑھنا یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا وہ ادا نہیں کر پائے گا.